اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں ڈرنے کا بھی حکم دیا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سچوں کے ساتھ رہ کر کے کیا ہوگا؟ یہ کافی تھا نا کہ ڈرو اللہ سے۔ جی ڈر کا مطلب یہی تو ہے کہ نمازی بن جاؤ، روزے نہیں رکھتے ہو رکھنے لگو، اگر تمہیں مالی کے نصاب اللہ نے بنایا ہے تو زکوٰۃ دو، اگر کھیتی اللہ نے دی ہے تو اس کا عشر ادا کرو، پڑوس میں اگر کوئی غریب رہتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرو، اگر کوئی کمزور راستے میں مل جاتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے سہارا دو، اگر کوئی نابینا مل جاتا ہے تو اس کو ہاتھ پکڑ کر کے خطرناک راستے سے نکال کے صحیح راستے پر ڈال دو۔ حضرات محترم، یہی تو ہے اللہ کے ڈر کا مطلب۔ جتنی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، چغلی چھوڑو، حسد چھوڑو، تمام برائیوں کو چھوڑو اور ان کے ساتھ ساتھ اب کسی سچے کا دامن پکڑو۔ حضرات محترم، جب ہم خود سچے ہوں گے، جب اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈرنے والا نمازی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا حج کرنے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا پڑوسی کا خیال رکھے گا، اللہ سے ڈرنے والا کمزوروں پر شفقت کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا بڑوں کا ادب کرے گا، اور یہ جو سارے کام کرے گا وہ خود ولی ہوگا، اور جب خود ولی ہو گیا تو اب کسی اور کے ساتھ رہنے کی ضرورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اب کسی سچے کے دامن پکڑنے کی ضرورت کیا آ گئی؟ جی حضرات محترم، مگر یہ سچے یقیناً بڑے پاورفل ہیں، یقیناً یہ بڑے کارآمد ہیں، یقیناً حضرات محترم ان کی ضرورت ہے۔ زیادہ لمبی بات نہ کر کے میں ایک بات بتا دوں، سچوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ جی ایک مجوسی آیا ان کے پاس، آ کے کہنے لگا میرا دھرم اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا دھرم اسلام سچا ہے۔ کیا بات، بات لمبی پڑ گئی، ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا اگر تیرا دھرم اچھا ہے تو تیرے دھرم کی اچھائی کا پتہ ابھی چلے گا، اور وہ اس طریقے سے کہ آ میرے ساتھ، اور یہاں ایک آگ کا الاؤ لگاتے ہیں، اس میں تو اپنا ہاتھ ڈال کے دکھا دے اور میں بھی اپنا ہاتھ ڈال دوں۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ ڈالا اور تیرا ہاتھ نہ جلا تو تو سچا ہے، اور میں ہاتھ ڈالوں اور میرا ہاتھ نہ جلا میں سچا ہوں۔ حضرات محترم، آپ فرماتے ہیں جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ حضرات محترم، مگر وہ چلاک آدمی تھا، اس نے کہا حضرت یہ شرط منظور ہے۔ اب شرط منظور ہو گئی، اور ہوا یہ کہ وہ آیا آپ کے قریب اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ایک ہاتھ تمہارا ہے ایک ہاتھ میرا ہے، اب ہم دونوں کے دونوں اپنے ان ہاتھوں کو جو بندھے ہوئے ہیں ایک جگہ، ملے ہوئے ہیں ایک جگہ، ان کو ہم ڈالتے ہیں آگ کے اندر۔ حضرات محترم، آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، مگر جب کافی دیر ہو گئی تو نہ مالک بن دینار کا ہاتھ جلتا ہے اور نہ اس مجوسی کا ہاتھ جلتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ نکال کے اب بارگاہ مولا میں یہ عرض کرتے ہیں مالک بن دینار، او میرے پروردگار معاملہ کیا ہے؟ نہ اس کا ہاتھ جلا نہ میرا جلا، کہ یہ سچا ہے؟ ندا آئی مالک بن دینار، معاملہ یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ اس نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے آگ میں ڈالا ہے، اگر یہ اپنا ہاتھ تم سے الگ کر کے ڈالتا تو یقیناً جل جاتا۔ اس سے کہو کہ اپنے ہاتھ کو اپنے آپ خود ڈالے۔ اب جو یہ ہاتھ ڈالتا ہے تو مالک بن دینار کا ہاتھ نہیں ہے، اس کا اپنا ہاتھ ہے، اور جیسے ہی آگ میں ڈالتا ہے ہاتھ جل کے خاک بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مالک بن دینار عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا بات، جب یہ الگ تھا
تو یہ جل گیا اور میرے ساتھ تھا تو یہ بچ گیا. ندائے غیبی آئی, سن لے مجھے اپنے محبوب اپنے ان نیکوں سے اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی جلنے سے بچ جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص اللہ والوں کا دامن تھامے گا وہ دنیا کی آگ سے بھی بچے گا اور جہنم کی آگ سے بھی بچے گا.